بس اللہ سے گفتگو ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی جیسے ہی آذان کی آواز آتی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھتے، مسواک کرتے، بہترین لباس پہنتے، پھر اپنی بالوں میں کنگھی فرماتے اور پھر تیار ہو کر مسجد تشریف لے جاتے۔ آپ فرماتے خدا اس شخص سے جو اس سے گفتگو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور خوشبو لگائے محبت کرتا ہے۔ بس اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ شخص کہ جو خوشبو لگاتا ہے اور صاف ستھرا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے لیے تیار کرتا ہے، اس سے خدا متعال کیا ہوتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ جب ہم یہ چاہیں کہ خدا سے گفتگو کریں تو پاکیزہ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند متعال اللہ تعالیٰ پاکیزگی سے محبت کرتا ہے، اور ہمیں اس نے حکم دیا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کریں، اور نماز پاکیزہ لباس کے ساتھ، پاکیزہ جسم کے ساتھ، پاکیزہ بدن کے ساتھ ہم لوگ کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ لہذا اگر ہمارا بدن یا لباس خون یا پیشاب جیسی چیز سے نجس ہوں، یعنی خون لگا ہو یا پیشاب لگا ہو، تو کپڑے یا رومال سے صاف کرنے کی بجائے انہیں پانی سے کیا کرنا چاہیے؟ دھونا چاہیے۔ یعنی اگر ہمارے کپڑوں پہ پیشاب لگ گیا ہے یا خون لگ گیا ہے تو کپڑے یا رومال سے اس کو صاف نہیں کرتے، مثلا اوپر سے ہم لوگ اس کو صاف کرتے ہیں تو اس سے وہ پاک نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پانی سے دھونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں ان بچوں کی طرح جو پیارے پیارے بچے ہیں، اور آپ لوگ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان بچوں کی طرح جب ہم لوگ نماز کے لیے تیار ہوں تو صاف کپڑے پہننے چاہیے، برش کرنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، کنگھی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی نجاست لگی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پہلے دھو لینا چاہیے اچھی طرح سے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ اچھا جناب، ہم مسلمان ہر روز دن میں 5 مرتبہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ 2 رکعتی نماز پڑھنے کا طریقہ سب لوگوں کو تقریباً آتا ہوگا، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں اور جو بچے بڑے ہیں، ان سب کو 2 رکعتی نماز کا طریقہ تو آتا ہی ہوگا۔ کس کس کو آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ کس کس کو 2 رکعتی نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے؟ شاباش، سارے بچوں کو تقریباً 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، ماشاءاللہ۔ تقریباً سارے بچے جو ہیں وہ 2 رکعتی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کسی ایک بچے سے ہم لوگ نماز جو ہے اس کو سن لیتے ہیں، تو کس سے ہم لوگ سنیں؟ اب آپ لوگوں نے ریز ہینڈ کرنا ہے، ہم لوگ اس سے سنتے ہیں۔ اچھا جناب، اچھا جناب، سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے مجتبہ، فدق اور نبا نے۔ جی آپ لوگ بتائیے، آپ میں سے کون ہمیں نماز سنانا چاہے گا کہ ایک 2 رکعتی نماز ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ آغا صاحب، پہلے ہم لوگ نیت کرتے ہیں نماز کی، پھر سورہ الحمد پڑھتے ہیں اللہ اکبر کر کر، سورہ الحمد اور کوئی ایک چھوٹی سورت جیسے انا اعطینا، شاباش۔ پھر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم وہ بھی حمد پڑھتے ہیں، اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کھڑے ہو کر، پھر ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کر کے، پھر ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں ہم لوگ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھ کر بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر واپس سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہوتے ہوتے حول اللہ و قوت یقوم و خود
پڑھتے ہیں، پھر سورہ الحمد پڑھتے ہیں، ایک چھوٹی سورت پڑھتے ہیں اور ظہور امام کی دعا پڑھتے ہیں. ہاں اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم میں وہ بھی حمدیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں. پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھتے ہیں. پھر بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ کر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں. پھر واپس سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھتے ہیں. پھر بیٹھ کر تشہد پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں اور پھر تسبیح کی نیت کر کر تسبیح شروع کر دیتے ہیں. شاباش. سارے بچے ان کے لیے ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد. ماشاء اللہ بہت اچھا جناب، آپ نے بہت اچھا سنایا. خداوند تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اچھا 2 رکعتی نماز تو ہم لوگ جو ہے اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اب 3 رکعت جو نماز ہے اس کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیرنے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتے ہیں 3 مرتبہ کھڑے ہو کے تیسری رکعت اگر ہماری ہو تو اس میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سارے بچے جو ہیں ان کو یہ آتا ہوگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا جناب، کس کس کو یہ آتا ہے ذکر بتائیے، ہاتھ کھڑا کیجئے. شاباش. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ماشاء اللہ تقریباً سارے بچوں کو، البتہ آدھے بچوں کو آتا ہے. جی جناب تقریباً سارے بچوں کو آتا ہے. ہم لوگ کسی ایک سے جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں. مثلا نور فاطمہ سے ہم لوگ پوچھتے ہیں. جی نور فاطمہ، تیسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ یا ہم لوگ پوچھ لیتے ہیں رضا زہرا سے. جی رضا زہرا کیسے پڑھتے ہیں؟ نہیں صحیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا سارے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا جناب تیسری رکعت میں پاس ہم لوگ 3 مرتبہ جو ہے اس ذکر کو پڑھتے ہیں. یعنی دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام نہیں پھیرتے اور یہ پڑھتے ہیں 3 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد پہلی اور دوسری رکعت کی طرح رکوع اور سجدہ انجام دیتے ہیں. پھر آخری رکعت میں یعنی اگر یہ ہماری تیسری رکعت ہے تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں تشہد اور سلام پھیر دیتے ہیں. اور اگر ہماری تیسری رکعت آخری نہیں ہے، ہم لوگ 4 رکعتی نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے مثلا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں یا ظہر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو تیسری کے بعد ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں 3 مرتبہ. پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر 2 سجدے انجام دیتے ہیں. اس کے بعد تشہد پڑھتے ہیں. تشہد کیسے پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
اس کے بعد سلام بھیجتے ہیں. سلام کس کس کو آتا ہے؟ کون پڑھ کے سنائے گا؟ تشہد اور سلام کون ہمیں سنائے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. جی جناب، ہدا اور حسین آپ سنائیے. السلام علیکم. ایک منٹ سر. جی جی. السلام علیکم یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش. ان کے لیے ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا جناب، اور کون سنائے گا؟ سید تراب آپ سنائیے. سید تراب. السلام علیکم یا نبی اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں آپ کو مزید محنت کی ضرورت ہے. سنیے باقی بچے کس طرح سے پڑھتے ہیں، پھر آپ کی تصحیح کرتے ہیں. جی معصومہ بیٹا. معصومہ، ہادیہ اور حسن آپ لوگ سنائیے ذرا. السلام. جی آگا. جی سنائیے، سلام کیسے بھیجتے ہیں نماز میں؟ جب لوگ وہ آمادہ ہوتے ہیں. کاظم رضوی آپ سنائیے. السلام جی. علیکم. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش. جی معصومہ آپ سنائیے اب دوبارہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اللہم درجہ. صلی علی محمد. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. 3 سلام ہوتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش. محمد میسم عباس آپ سنائیے بیٹا ذرا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش، بہت اچھے، ماشاءاللہ. سب لوگ ان کے لیے ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجهم اجمعین. اچھا جناب، اب ہم لوگوں نے نماز کا جو ہے وہ طریقہ تقریباً سیکھ لیا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں اور تھوڑی سی ایک پریکٹس کرتے ہیں. اس کو دیکھنا ہے آپ لوگوں نے اور پھر بتانا ہے. دیکھیں اور بولیں. جی جناب، یہ آواز کس چیز کی جو ہے وہ علامت ہے؟ یہ آواز کس چیز کی علامت ہے؟ یہ والی آواز اچھا جناب. ہاں، مجتبہ، فدق اور نبا آپ لوگ بتائیے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ آغا صاحب آغا صاحب یہ 3 بچے ہیں جو اب اسکول کی کلاس سے نکل رہے ہیں. ہاں، تو کس چیز کی آواز سنائی دے رہی ہے انہیں؟
आगा सब घंटी की। शाबाश, ये घंटी की आवाज है। तो ये घंटी की आवाज जो है ये हमें किस चीज की तरफ बुलाती है? ये हमें किस तरफ बुलाती है? आगा सब ये हमें एक स्कूल में जब घंटी की आवाज आती है तो ये हमें क्या कहती है? जी हानिया फातिमा, आप बताइए बेटा। ये हमें एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में मदद करती है। हुदा, आप बताइए बेटा, किस तरफ हमें रहनुमाई करती है ये? ये हमें हमारी जो अगला पीरियड होता है, ब्रेक का टाइम होता है, उसकी तरफ रहनुमाई करती है। हाँ, बस जब घंटी की आवाज आती है तो हमें क्या पता चलता है कि आपकी अगली क्लास शुरू हो गई है। शाबाश। अच्छा जनाब, ये जो दूसरी तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है हमें किस चीज की तरफ इशारा कर रही है? इसको हमें बताएंगी राहिया और दानिया और वरीशा। आप लोगों की आवाज सही नहीं आ रही। मौलाना साहब ये हमें एक कॉल आ रही है। कॉल आ रही है तो ये हमें क्या कहती है, क्या बताती है? कॉल की घंटी, अगर टेलीफोन की घंटी आए तो हमें किस चीज की तरफ रहनुमाई करती है? जी जीशान, जीशान हैदर। जीशान हैदर। अच्छा जनाब, मोहम्मद मीसम अब्बास। और सर जब टेलीफोन की घंटी बजती है तो हमें पता चलता है कि किसी का फोन आ रहा है। जब फोन की घंटी आती है तो हमें पता चलता है कि किसी का फोन आ रहा है। अच्छा ये जनाब, आगे चलते हैं और अगली तस्वीर हम लोग देखते हैं। ये तस्वीर जो है ये हमें किस चीज की तरफ रहनुमाई कर रही है? जी कौन बताएगा? शुजा अली। जी शुजा। जी आगा साहब, ये हमें नमाज की तरफ दावत देते हैं। ये आजान है। ये हाँ, आजान की आवाज आ रही है और आजान हमें दावत दे रही है। हमें आजान की जब आवाज आती है तो पता चलता है कि नमाज का वक्त जो है वो हो गया है। शाबाश। अच्छा जनाब, सैयद मुतवस्सिम, आप हमें बताइए कि अगर आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आपको आवाज दे तो आप क्या करेंगे? अगर आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आपको बुलाए तो आप क्या करेंगे? फौरन जाता हूँ। वहां जाते हैं। मसलन आप किससे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह से। अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अपने अम्मी अबू से क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। आपको अम्मी अबू बुलाएं तो आप क्या करते हैं? उनकी तरफ दौड़े हुए जाते जाता हूँ। हैं। हाँ शाबाश। अच्छा जनाब, अब हमें बताएं ये HQ ऑफिस पे कौन है? अपना नाम बताइए पहले। HQ ऑफिस, नाम बताइए बेटा। जी
اچھا جناب، اب ہم لوگ پوچھتے ہیں، کس سے پوچھیں کہ جس سے پہلے نہ پوچھا ہو؟ ہم لوگوں نے سب سے تقریباً پوچھ لیا ہے. اور مجتبہ، فدق اور نبا، مجتبہ آغا فدق. صاحب جی اگر کسی سے ہم بہت محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں آواز دے تو ہم اس کی طرف بھاگے ہوئے جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے تو ہم لوگ فوراً وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں، بس اسی اذان طرح ہم ہمیں، اپنی شاباش، اذان ہمیں کس طرف پکارتی ہے، کس طرف بلاتی ہے؟ اللہ اللہ کی طرف اللہ کی بلاتی طرف. ہے. بس اذان ہمیں اللہ کی طرف بلاتی ہے. یہاں پہ ہم لوگ کیا لکھیں گے؟ یہاں پہ یہ جو خالی جگہ ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے اس کو مانیں گے. اذان ہمیں اللہ کی طرف بلاتی ہے. اچھا جناب، میں چاہتا ہوں کہ کیا کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں جب بھی اذان کی آواز سنوں تو کیا کروں؟ جی جناب، یہ ہمیں آپ بتائیں گی جناب نیہا فاطمہ. جی نیہا. مسجد کی طرف نماز پڑھنے جائیں. جب بھی آواز سنیں تو کس طرف جائیں؟ جب بھی اذان کی آواز سنے تو پہلے فوراً وضو کرنا چاہیے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. ہاں، تو آپ کیا کریں گے؟ جب بھی آواز کی آواز سنیں اذان کی تو اللہ کی طرف جائیں، وضو کریں، تیار ہو جائیں. شاباش. کمیل رضا، جی، آپ کیا کریں گے؟ کیا چاہتے ہیں آپ کہ جب آپ آواز کی سنیں تو کیا کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں اذان کی آواز سنوں تو فوراً سے نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں. شاباش. کمیل رضا کہاں سے ہیں آپ؟ میں ملتان سے. شاباش بیٹا. اچھا جناب، ہادیہ زینب. ہادیہ زینب، اذان کی آواز سنی تو میں جلدی سے نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤں. شاباش. اچھا جناب، اس کے بعد محمد حسین. محمد حسین، محمد حسین آپ کیا چاہتے ہیں؟ مصلی پہ جانا چاہیے. مسلح پہ. جب آپ اذان کی آواز سنیں تو پھر مسلح پہ جائیں. شاباش. مالک اور میسم، ہاں جی، ایک بل جالی. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب بھی اذان کی آواز سنیں تو کیا کریں؟ میں فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں. شاباش. بس جب بھی ہم نماز اذان کی آواز سنیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے لیے تیار ہو جائیں. اچھا جناب، اب آپ لوگوں نے تھوڑا سا سوچنا ہے. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ، یا بنی اقم الصلاۃ. قرآن مجید کہتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ، یعنی اے میرے بیٹے نماز قائم کرو. اے بیٹا نماز قائم کرو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، کہ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ جو جملہ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ قرآنی جملہ کہ یا بنی اقم الصلاۃ، کہ آپ نماز کو قائم کرو. تو یہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی کون بتائے گا؟ مجتبہ. جی مجتبہ. یا بنیا حکم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کرو. ہاں شاباش.
میسم آپ بتائیے اس کے معنی کیا ہے؟ صاحب اس کا معنی ہے کہ دوسروں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پڑھو. جالب ہے. قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں, ان کو بھی اس کی طرف دعوت دیں. شاباش, اچھا ہے ماشاءاللہ. کاظم اس کے معنی سے کیا مراد ہے؟ میسم, محمد میسم عباس. جی صاحب اس کا معنی ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور دوسروں کو بھی نماز کی طرف دعوت دو. اور بھی کوئی معنی ہو سکتا ہے اس کا؟ فاطمہ حسن, جی بیٹا کیا معنی ہے اس کا؟ ہادیہ زینب, یا سید, معصومہ اور ہادیہ اور حسن, آپ لوگ بتائیے. معصومہ, ہادیہ, حسن. صورت معنی ہے کہ ہمیں خود بھی نماز پڑھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دینی چاہیے. اور کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ نہیں. اچھا جناب, تھوڑا سا مزید سوچیں, پھر اتنی دیر تک ہم لوگ اور بچوں سے پوچھتے ہیں. سید تراب, جی آغا صاحب. کیا ذہن میں آتا ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے بیٹا نماز قائم کرو. آغا صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینی چاہیے. اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جالب ہے. بس نماز کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ خود بھی نماز پڑھیں, دوسروں کو بھی. اور نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز جب آپ پڑھیں تو اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ قائم کرنے کا حکم ہے. اس پہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے. خوب, کاظم رضوی, جی کاظم رضوی آپ کا آن میوٹ ہوا نہیں, اب آپ بتائیے. جی مولانا صاحب یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ جب بھی دوسروں کو بھی حکم دیں اور خود بھی نماز پڑھنے کے قائم کریں آپ. شاباش. اور نماز کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ نماز کی طرف ہمیں نماز کے علاوہ بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. اچھا جناب, آپ کے خیال میں نماز میں پاکیزہ ہونا چاہیے, تو پاکیزہ کیوں ہونا چاہیے؟ کون بتائے گا ہمیں؟ جی ملیکہ آپ بتائیے. کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے, اس لیے ہمیں شاباش. نور فاطمہ, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پیش ہونا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہانیہ فاطمہ, کیونکہ اللہ کو پاکیزگی بہت پسند ہے. شاباش. بس نماز میں ہمیں پاکیزہ ہونا چاہیے اور نماز ہمیں قائم کرنی چاہیے. آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. خداوند متعال ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے, لہٰذا آج سے جو بچے پہلے کبھی کبھار نماز جو ہے وہ اس میں سستی ہو جاتی تھی ان سے اور نہیں پڑھ پاتے تھے, تو آج کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ وقت پہ نماز پڑھنی ہے, ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے. اور جو ہی آذان ہو ہمیں فوراً کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے. آپ تمام بچوں کا بہت شکریہ. خداوند متعال آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.